بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ فیشن میگزین کے سرورق پر کسی ماڈل کی تصویر دیکھ کر میں چونک گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میری سہیلی روشنا ہے۔ میں نے جلدی ورق پلٹے، پتہ چلے کہ اس ماڈل کا نام کیا ہے۔ اس نے اتنا بناؤ سنگھار کیا ہوا تھا کہ پہچانی ہی نہ جا رہی تھی۔ اندرونی صفحات میں ایک فیشن شو کی جھلکیاں اور تصاویر تھیں۔ ان میں بھی سرورق والی ماڈل سب سے نمایاں تھی۔ وہاں اس کا نام روشنا ہی لکھا تھا۔ روشنا میری کلاس فیلو اور دوست تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ روشنا ہی ہے تو میرے لبوں سے بے اختیار نکلا، واہ روشنا، تم ارادے کی اتنی پکی نکلی ہو کہ اپنا کہا سچ کر دکھایا اور میں وہیں کھڑی ہوں۔ میں نے ایک آہ بھر کر کہا۔ میرے بابا جان ایک سرکاری ادارے میں گریڈ 16 کے ملازم تھے۔ وہ مذہبی احکامات کی پابندی سختی سے کیا کرتے تھے۔ امی اور باجی ثانیہ ہی ان کے نقش قدم پر چلتی تھیں۔ ثانیہ باجی مجھ سے 3 سال بڑی ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے۔ اسکول کی تعلیم انہوں نے 5ویں تک حاصل کی۔ امی ابو سارا باجی کے حافظ بننے پر بہت خوش تھے، کیونکہ وہ پکی نماز کی پابند تھیں اور پردہ بھی پابندی سے کرتی تھیں۔ ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے گھر میں پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ ان کی تصویر کا دوسرا رخ میں ہوں اور ان سے بالکل ہی مختلف ہوں۔ مجھے بچپن سے بننے سنورنے کا شوق تھا۔ امی ابو نے بہت کوشش کی کہ میں بھی ثانیہ باجی کے نقش قدم پر چلوں، مگر میں نے ان کی ایک بات نہ مانی اور اپنی منمانی کرنے لگی۔ چھوٹی ہونے کے ناطے میں لاڈلی تھی، جس بنا پر وہ میری ہر بات مانتے تھے۔ مجھے نت نئے ڈیزائن کے کپڑے پہننے کا شوق تھا۔ میں ہر ماہ ایک نیا سوٹ ضرور خریدتی اور ضد کر کے اپنی جائز ناجائز باتیں منوا لیتی۔ 10ویں کا امتحان پاس کر کے جب میں کالج آئی تو وہاں نئی دنیا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ امیر لڑکیوں کے رنگ اور اطوار نے تو مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ ان کے ڈھنگ ہی نرالے تھے۔ لگتا تھا وہ کالج میں نہ آئی ہوں بلکہ کسی فیشن شو میں آئی ہوں۔ انہی دنوں ایک نئی لڑکی کسی دوسرے کالج سے مائیگریشن کر کے ہماری کلاس میں آئی۔ اس کا نام روشنا تھا۔ باپ کسی سرکاری ادارے میں کلرک تھا۔ اس کی تبدیلی ہمارے شہر میں ہوئی تھی۔ روشنا کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کی 3 بہنیں تھیں اور ایک کلرک کی تنخواہ سے گھر کا نظام بمشکل ہی چلتا تھا۔ جلد ہی میری دوستی روشنا سے ہو گئی۔ ہماری گاڑی چلنے لگی۔ روشنا کا مزاج بھی میرے ہی جیسا تھا۔ اسے بھی فیشن کرنے اور ماڈرن بننے کا شوق تھا، مگر اس کی غریبی اس کی راہ میں دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہ بہت اونچے خواب دیکھا کرتی اور ایسے خواب جن کی تعبیر ناممکن لگتی ہے۔ ہم دونوں ان امیر لڑکیوں سے دور ہی رہنے لگیں جو ہمیں انسان نہ سمجھتی تھیں۔ روشنا نے بتایا کہ اس کے باپ کی کوشش ہے کہ اس کی تبدیلی اسی شہر میں ہو جائے، کیونکہ یہاں ان کے کافی رشتہ دار ہیں، پھر وہ لوگ یہیں شفٹ ہو جائیں گے۔ مگر یہ ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے قوانین کے تحت ایک اسٹیشن پر 3 سال گزارنا لازمی ہوتے ہیں، اس کے بعد ہی دوسرے اسٹیشن تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ہی ٹی وی اور ڈرامے دیکھنے کی شوقین تھیں۔ کالج میں فارغ وقت میں ہم ڈراموں اور اداکاروں کی ہی باتیں کرتیں۔ ہم دونوں ہی کو شوبز میں آنے کا شوق تھا، بلکہ جنون تھا۔ اس جنون نے ہماری توجہ پڑھائی سے چھین لی۔ روشنا غریب تھی، مگر حسن و رعنائی میں اپنی مثال آپ تھی۔ وہ خوبصورتی کا ایک مکمل شاہکار تھی۔ اس کی موٹی موٹی روشن آنکھوں میں ایک جادو سا تھا۔ وہ مسکراتی تو لگتا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ 14ویں کے چاند کی طرح اس کا چہرہ دمکا کرتا۔ وہ ہر لحاظ سے حسین تھی، مگر غریب تھی۔ تاہم اپنی غربت کو وہ خاطر میں نہ لاتی۔ اسے اپنی منزل ملنے کا یقین تھا۔ ہمارے کالج میں 2 لڑکیاں ایسی تھیں جو اکثر گاڑی میں کالج آتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں کم اور فیشن میگزین زیادہ ہوتے تھے۔ لگتا تھا انہیں پڑھنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ نت نئے فیشن کر کے اپنی عمارات کا روب جمانے آتی تھیں۔ ہم جیسی لڑکیوں کو تو وہ نزدیک نہ آنے دیتی۔
جیسے ہم کوئی اچھوت ہوں۔ میں ایسی باتوں کو شدت سے محسوس کرتی، مگر روشنا کو ان کی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن ہم دونوں کلاس سے باہر نکلی، میں اور روشنا آخری قطار میں تھیں۔ ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو دیکھا فیشن میگزین کا ایک شمارہ ڈیسک پر ہی پڑا ہوا تھا۔ روشنا نے بڑھ کر میگزین اٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ دونوں واپس کمرے میں آ گئیں۔ انہوں نے روشنا کے ہاتھوں سے میگزین چھینا اور بولیں، روشنا، یہ تمہارے کام کا نہیں، اس کی قیمت اتنی ہے کہ تم اسے خرید بھی نہیں سکتی، بندہ اپنی اوقات میں رہے تو بہتر ہے۔ روشنا کا چہرہ غصے اور دکھ درد کی کیفیات سے سرخ ہو گیا۔ وہ بولی، تمہیں میری اوقات کیا پتا؟ یہ تو تمہیں تب پتا چلے گی جب تم ایک دن اسی میگزین کے سرورق پر میری تصویر دیکھو گی۔ بات آئی گئی ہوگی، کالج میں امتحانات شروع ہو گئے۔ روشنا کے بابا کی تبدیلی بھی ہو گئی تھی، وہ مجھ سے مل کر دوسرے شہر چلی گئی۔ چند ماہ تو ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ رہا اور پھر کم ہو گیا۔ میں بھی ایف اے کا امتحان پاس کر کے گھر بیٹھ گئی۔ امی ابو کی خواہش تھی کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، مگر مجھ پر تو ماڈل بننے کا جنون سوار تھا، اسی لیے میں نے پڑھائی سے انکار کر دیا۔ میری ایک سہیلی مجھے فلمی اور فیشن میگزین لا کر دیتی، بس میں انہیں پڑھ کر دن گزار لیتی۔ اسی لڑکی کا ایک کزن کسی اشتہاری کمپنی میں کام کرتا تھا، اس نے کئی لڑکیوں کو ماڈل بنوایا تھا، لہٰذا میں آمنہ سے کہتی کہ وہ اپنے کزن سے کہہ کر مجھے بھی ماڈل بنوا دے۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ یوں مجھ پر ماڈلنگ کا بھوت سوار ہو گیا۔ میں نے امی سے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ میں ماڈلنگ کرنا چاہتی ہوں، میری سہیلی آمنہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی، کیونکہ وہ کہتی ہے میں بہت پیاری ہوں، بلند قامت ہوں، رنگت گوری ہے، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، اور اسی طرح کی لڑکیاں ماڈلنگ کے لیے چاہیے ہوتی ہیں۔ میرے پاس سب کچھ تھا۔ میں نے پہلے تو انکار کیا، مگر جب آمنہ نے میری خوبصورتی کی تعریفیں کیں اور کہا تم بہت خوبصورت اور باصلاحیت ہو، تمہیں ماڈلنگ ضرور کرنی چاہیے، میں بھی بہک گئی۔ ایک روز اس کے بلانے پر اس کے کزن سے ملنے اس کے گھر چلی گئی۔ میری اس کے کزن ناصر سے ملاقات اچھے انداز میں ہوئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، میں تمہیں ضرور چانس دلواؤں گا، تم جتنے حسین خد و خال کی مالک ہو، تمہارے چہرے کا نکھار، آنکھوں کی جگمگاہٹ اور تمہاری مسکراہٹ، تم تو راتوں رات چھا جاؤ گی۔ ناصر کی باتیں سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ میں نے گھر آ کر امی کی منت سماجت شروع کر دی کہ مجھے ماڈلنگ کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے امی کو بہت دلائل دیے، مگر امی نے سختی سے منع کیا اور کہا آئندہ میں تمہیں یہ میگزین پڑھتے نہ دیکھوں۔ اسی شام ناصر کا فون آ گیا کہ ایک ڈیزائنر تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں امی کو منا لوں، پھر میں ضرور اس ڈیزائنر سے بات کروں گی۔ میں نے ثانیہ باجی سے بھی امی کو کہلوا کر دیکھا، مگر وہ نہیں مان رہی تھیں۔ انہوں نے تو میری شادی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، اور میں اس مسئلے میں سنجیدہ تھی۔ کچھ عورتیں مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے گھر آتیں۔ میں نے بھی ٹھان لی کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ میں عجیب الجھن کا شکار تھی۔ آمنہ بھی میرے گھر آ کر امی کو منانے کی کوشش کرتی، مگر امی نے اسے بھی جھڑک دیا۔ ایک روز میں باجی کے ہمراہ بازار گئی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں نے ایک بک سٹال سے کوئی فلمی میگزین خریدنا تھا کہ میری نظر اس فیشن میگزین پر پڑ گئی جس کے سرورق پر روشنا کی تصویر تھی۔ میں وہ میگزین خرید کر گھر لے آئی۔ روشنا کی دل موہ دینے والی خوبصورت تصویریں دیکھ کر مجھے اس کی قسمت پر رشک آیا اور اپنی تقدیر پر رونا۔ میں نے میگزین کے ٹیلی فون نمبر پر کال کر کے روشنا کا فون نمبر مانگا، مگر ان لوگوں نے مجھے روشنا کا نمبر نہ دیا۔ میں مایوس ہو گئی، مگر میں نے دل میں عہد کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو جائے میں ماڈل بنوں گی، کبھی میری تصویر کسی بھی فیشن میگزین کے سرورق پر چھپے گی، کیونکہ حسن اور رعنائی میں بھی روشنا سے کچھ کم نہیں تھی۔ میرے حسن کے قصیدے آمنہ بھی پڑھتی تھی، میں تو ہواؤں میں اڑتی۔ میں نے جب آمنہ کو روشنا کے بارے میں بتایا کہ وہ مفلس لڑکی بھی ماڈل بن گئی ہے، اس کی تصویر بھی ایک میگزین میں آ گئی ہے، تو وہ بولی کیا ہو گیا، تمہاری ایک نہیں 10 تصویریں آئیں گی، اور ہاں وہ ناصر روزانہ ہی پوچھتا ہے کہ تم کب آؤ گی۔ میں نے کہا امی کو کیسے مناؤں؟ کہنے لگی یہ بھی کوئی مشکل کام ہے، ماؤں کو منانے کے 100 طریقے ہوتے ہیں۔
آمنہ مجھے کچھ کر گزرنے پر اکساتے ہوئے بولی، تم کل تک مجھے بتا دینا، میں نے ناصر کو روکا ہوا ہے، ورنہ ایک اور لڑکی ہے جو بہت خواہش مند ہے۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ امی کو مناتے مناتے میں تنگ آ گئی۔ ایک روز میں نے ان سے ناراض ہو کر کہا، ایک دن میں امی سے ناراض ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے صبح کا ناشتہ بھی نہ کیا، نہ ہی دوپہر کا کھانا کھایا۔ امی نے مجھے روٹھے دیکھا تو بولی، میری جان، تم میری سب سے قیمتی شے ہو، مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہو، میں کیسے اپنی متاع عزیز کو یوں نمائش کے لیے رکھ دوں؟ امی جان، ویسے تو آپ بڑی روشن خیال بنتی ہیں اور اپنے بچوں پر پابندی کبھی نہیں لگائی، مگر اب میں ہی ہوں، آپ میری ہر بات مان لیا کرتی تھیں، پھر آج کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری بات سن کر امی نے مجھے سمجھایا، بیٹیا، روشن خیالی کا مطلب ہرگز بے حیائی نہیں ہوتا، تم اپنے آپ کو عیاں کرو، جو مرضی آئے کرتی پھرو، یہ میں کیسے گوارا کر لوں؟ میں نے بھی امی سے ضد باندھ دی، کہنے لگی، اگر تم نے کھانا نہیں کھانا تو مت کھاؤ، مگر وہ میں ہرگز نہیں کرنے دوں گی جو تم چاہتی ہو۔ اسی رات میں ٹی وی آن کر کے ڈرامہ دیکھنے لگی۔ ڈرامے کے دوران ایک کمرشل آیا، میں نے روشنا کو دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کے حسن نے اسے کامیابی کے اگلے زینے پر چڑھا دیا تھا، اور پھر ٹی وی پر اس کا کمرشل چلنے لگا۔ میرے تو شوق کی آتش اور بھی بھڑک اٹھی۔ اس کمرشل میں روشنا کا حسن دوبالا ہو گیا تھا، وہ دلوں پر قیامت ڈھاتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کمرشل کو تقریباً 6 بار دکھایا گیا۔ میں نے وہ تمام رات جاگ کر گزار دی، احساس کمتری کی آگ میں جل کر گزار دی۔ کچھ ہی عرصے بعد روشنا کو ڈراموں کے مرکزی کرداروں میں کاسٹ کر لیا گیا، اور میری آتش شوق پھیلتی ہی گئی۔ میں نے ادھر ادھر فون کر کے بالآخر روشنا کا نمبر حاصل کر لیا۔ یہ روشنا کی محبت اور اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے مجھے یاد رکھا اور پہچان لیا۔ میں نے اسے ترقی اور کامیابی پر مبارکباد دی اور اس سے التجا کی کہ وہ مجھے بھی ماڈل بنوا دے۔ اس نے وعدہ کیا اور ایک پروڈیوسر کا پتہ دیا کہ میں اس سے مل لوں، وہ اسے فون بھی کر دے گی اور آڈیشن لے کر وہ مجھے منتخب کر لے گا۔ میں خوش ہو گئی کہ اب میری منزل آ گئی ہے۔ میں نے روشنا سے پوچھا کہ وہ کیسے اتنی مشہور اور بڑی ماڈل بن گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کبھی مل کر بتاؤں گی کہ میں نے یہ منزل کیسے پائی ہے۔ میں نے روشنا کے دیے ہوئے ٹیلی فون نمبر پر اس کے حوالے سے بات کی تو اس نے کہا وہ مجھے خود ہی فون کر کے بلا لے گا، کیونکہ کل وہ ایک کمرشل کی شوٹنگ کے سلسلے میں بیرون ملک جا رہا ہے، واپس آ کر مجھے کال کر کے بلوائے گا۔ اس کی بات چیت کے انداز سے میں مطمئن ہو گئی، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں کراچی جاؤں کیسے۔ ادھر امی ابو سے میں یہی بات کرتی کہ وہ مجھے ماڈلنگ کی اجازت دے دیں۔ امی نے صاف کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہارے باپ کی ایک عزت ہے، اگر چوراہوں پر تمہاری تصویریں آویزاں ہوں گی تو تمہارے باپ کا سر جھک جائے گا۔ میں نے کہا، امی آپ بھی کیسی دقیانوسی باتیں کرتی ہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا جب لڑکیاں 7 پردوں میں بیٹھا کرتی تھیں۔ عمروں کے اس جذباتی اور لاابالی دور میں کبھی کبھی دوستی خون کے رشتوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ میں بھی ان دنوں ایسے ہی حالات سے دوچار تھی۔ روشنا اور آمنہ مجھے ماں باپ سے زیادہ عزیز لگ رہی تھیں۔ بالآخر میں نے ماں باپ کی عزت روند کر پروڈیوسر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ میری منزل مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ امی بھی میری ضد سے تنگ آ گئیں، کہنے لگی، بیٹی، جب چیز اپنے حد سے آگے نکل جائے تو اس کا اثر منفی ہو جاتا ہے۔ جہاں تم جا رہی ہو وہاں عورت کی کوئی عزت نہیں، بلکہ تکریم کے پردے میں توہین ہوتی ہے۔ جب تمہیں یہ احساس ہونے لگے کہ تمہاری توہین ہو رہی ہے تو لوٹ آنا، گھر کے دروازے تمہیں کھلے ملیں گے۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں پروڈیوسر صاحب کے ہاں پہنچ گئی۔ میرا قیام روشنا کے ساتھ تھا، جو کہ ایک معیاری ہوٹل میں ٹھہری تھی۔ ہوٹل میں ہی میری ملاقات ڈیزائنر اور پروڈیوسر سے کروائی گئی اور معاہدہ بھی ہو گیا۔ ان لوگوں نے میری خوبصورتی کو جانچا اور کہنے لگے، تم ہمارے معیار پر پوری اتری ہو، کل تمہارا فوٹو سیشن ہوگا، اس کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ تم ماڈلنگ کر سکو گی یا نہیں۔ ان کا فیصلہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ روشنا نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور مبارکباد دی۔ اگلے دن روشنا کی واپسی تھی، کیونکہ اس کے کمرشل کا باقی حصہ کسی دوسرے شہر میں شوٹ ہونا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ روشنا جلد واپس جائے۔
میں یوں ہی اکیلی رہ جاؤں گی، مگر اس کی مجبوری تھی، اسے یہاں سے جانا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہوٹل کا 2 دن کا کرایہ دے دیا ہے، تم 2 دن یہاں رہ سکتی ہو، اس کے بعد پروڈیوسر تمہیں گھر بھجوا دے گا۔ اگلے دن میں تصویریں بنوانے گئی۔ پہلے دن مجھے مشق کروائی گئی کہ دوپٹہ کیسے اوڑھنا ہے، کیسے آستین کی نمائش کرنی ہے اور گلے کے نمونے کیسے دکھانے ہیں۔ مجھے ایسے زاویے سے بٹھا کر تصویریں بنوائی گئیں کہ مجھے لگا میں نمائش کے لیے زیادہ ہوں اور کپڑوں کی نمائش کم ہو رہی ہے۔ میں ذرا سی گھبرائی، مگر پھر ان کی ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ پھر مجھے تیار کرنے کے لیے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا۔ ایک لڑکا میرا سنگھار کرنے لگا اور وہ مختلف قسم کے سوٹ بھی لے کر آیا جنہیں پہن کر میں نے ان کی نمائش کرنا تھی۔ میں نے سوٹ دیکھے تو میں حیران رہ گئی۔ یہ بہت ہی بیہودہ قسم کے کپڑے تھے جنہیں پہننا تو دور کی بات میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، مگر پھر دل میں خیال آیا کہ ماڈل بننے کے لیے تو ایسے ہی کپڑے پہننے پڑتے ہیں۔ روشنا بھی ایسے ہی کپڑے پہنتی ہے، میں اگر اس جیسی بننا چاہتی ہوں تو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ خیر ہے، میں گھر میں تو اپنی مرضی ہی کے کپڑے پہنوں گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا چلا گیا۔ پروڈیوسر صاحب کمرے میں آ گئے اور بس اس دن مجھے پتہ چل گیا کہ ماڈل بننے کے لیے عزت کا سودا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے ضد میں آ کر غلط راستہ اپنایا ہے۔ غصے سے میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے پروڈیوسر صاحب کے منہ پر تھوک دیا۔ اس نے بھی مجھے خوب گالیاں دیں اور بولا، تمہیں کیا لگتا تھا تم اتنی آسانی سے ماڈل بن جاؤ گی؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوگا۔ میں اٹھ گئی اور بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی۔ میں نے وہ ایڈوانس چیک اس کے منہ پر مارا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ گھر پہنچی تو صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی۔ امی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی اور بستر پر اوندھے منہ لیٹ کر سسکنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد امی کمرے میں آئیں۔ انہوں نے مجھے سیدھا کر کے پوچھا، بیٹا تم کہاں گئی تھی؟ اب رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، امی میں بہت بری ہوں، میں برے راستوں پر چلنے والی تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی، مگر میں نے خود کو ناپاک نہیں ہونے دیا۔ آپ اسے میری نادانی سمجھ کر بھلا دیں۔ امی نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور آنسو بھری آواز میں بولی، ہاں بیٹی، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے اپنے دامن میں اپنی باہوں میں بھر لینا چاہیے۔ یہ کہہ کر امی نے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم ماں بیٹی رونے لگیں اور پھر میرا دل صاف ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی ماڈل بننے کا سوچا بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں ماڈلنگ کی دنیا میں لڑکیوں کی عزت نہیں ہے، صرف چکا چوند کے پیچھے جو بھی لڑکی جاتی ہے وہ اپنا آپ گنوا کر ہی واپس آتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔